دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس عبادت کو جتنے زیادہ خوش و خضوع کے ساتھ آپ کریں گے، جتنے زیادہ اہتمام کے ساتھ کریں گے، جتنے زیادہ آداب کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے کریں گے، وہ عبادت اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، مقبول ہوگی، اور اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، اور اتنے زیادہ آپ کی روحانیت پر اس عبادت کے اثرات مرتب ہوں گے۔ دیکھیں، ایک شخص ہے، وہ 10,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہے، لیکن توجہ نہیں ہے، خشوع و خضوع نہیں ہے، دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، زبان درود پاک پڑھ رہی ہے، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ ایک شخص اور ہے، یہ تو 10,000 مرتبہ پڑھتا ہے لیکن توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتا، لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ 1,000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، لیکن پڑھتا بڑے توجہ کے ساتھ ہے، بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، اور بڑے ادب کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، حضور کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے، حضور کے عشق میں، حضور کی محبت میں ڈوب کر درود پاک پڑھتا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہوئے خود کو مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلوۃ والسلام میں تصور کرتا ہے، سنہری جالیوں کا تصور کرتا ہے، مواجہ شریف کا تصور کرتا ہے، سبز گنبد شریف کا تصور کرتا ہے، خود کو سنہری جالیوں کے سامنے تصور کرتا ہے، خود کو سبز گنبد شریف کے سامنے تصور کرتا ہے، اور اس تصور کے ساتھ پڑھتا ہے کہ میرے حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، میری کیفیات سے واقف ہیں، میرا پڑھا گیا درود پاک سن بھی رہے ہیں، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، تو اس کا پڑھا گیا درود پاک وہ درود پاک ہوگا کہ جو اسے حضور کی بارگاہ میں پہنچا دے گا، جو اسے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ کا اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب خاص کا حقدار بنا دے گا، اور اسے اس مقام تک پہنچا دے گا کہ جس کا کوئی بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا۔ تو عبادات میں خشوع و خضوع نصیب ہو جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ خشوع کے ساتھ 2 رکعت پڑھنا، خشوع و خضوع کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ 2 رکعت پڑھنا بغیر خشوع و خضوع کے ساری رات قیام سے بہتر ہے۔ کہ ایک شخص ہے، ساری رات جاگتا ہے، قیام کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، نوافل پر نوافل پڑھے جا رہا ہے، لیکن توجہ نہیں ہے، خشوع و خضوع نہیں ہے، ادب نہیں ہے، اور جو ہے وہ بے توجہی کے ساتھ عبادت کر رہا ہے، اور بے دھیانی کے ساتھ عبادت کر رہا ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ ساری رات نہیں جاگتا، ساری رات جاگ کر نوافل نہیں پڑھتا، صرف 2 رکعت پڑھتا ہے، لیکن پڑھتا بڑے ادب کے ساتھ ہے، بڑے توجہ کے ساتھ، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور ذہن میں رکھ کر پڑھتا ہے، تو فرمایا گیا کہ اس کا 2 رکعت پڑھنا دوسرے بندے کی ساری رات نوافل پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ خشوع و خضوع اور توجہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اور دوسرا بندہ بغیر توجہ، بغیر خشوع و خضوع کے ساتھ اور بے دھیانی کے ساتھ اور عدم توجہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ تو اصل جو چیز ہے عبادات، جو عبادت بندے کو اللہ کی رحمت کا حقدار بنا دیتی ہے، جو بندے کو ثواب، جس عبادت کو کرنے سے بندے کو ثواب بہت زیادہ ملتا ہے، وہ ہوتی ہے عبادت کے جو توجہ کے ساتھ کی جاتی ہے، جو خشوع و خضوع کے ساتھ کی جاتی ہے۔ دیکھیں، عبادات میں خشوع و خضوع نہ ہونا، درود پاک پڑھتے ہوئے خشوع و خضوع نہ ہونا، یہ ایک مہلک مرض ہے، اور ثواب میں کمی کا سبب ہے، ثواب میں کمی کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں، جب بندہ عبادات کی طرف بڑھتا ہے نا، تو شیطان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اولاً کوشش کرتا ہے کہ بندہ عبادات کرے ہی نہ، وہ اس کو عبادات کرنے سے روکتا ہے، کہتا ہے جی اچھا ابھی نہ کرو، کل کر لینا، پرسوں کر لینا، تم نے درود پاک پڑھنا ہے، کوئی بات نہیں، بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، کوئی نہیں، پڑھ لینا، بڑی زندگی پڑی ہے، کل سے شروع کرنا، اگلے ہفتے سے شروع کرنا، عمرہ کر کے آؤ پھر درود پاک پڑھنا شروع کرنا۔ لیکن اگر اللہ کی رحمت آپ کا مقدر بنی، آپ نے ارادہ کر لیا کہ بس نہیں، جو کچھ مرضی ہو میں نے آج ہی درود پاک پڑھنا ہے، جب آپ درود پاک پڑھنے بیٹھے نا، اب شیطان دوسرا حملہ کرے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کے ذہن میں نا مختلف وساوس اور مختلف خیالات لائے گا کہ ابھی تو تم نے فلاں کام بھی کرنا ہے، ابھی تو تم نے فلاں کام بھی کرنا ہے، ابھی تو تمہارا جو ہے نا یہ کام بھی باقی ہے، تم جلدی جلدی درود پاک پڑھو، جلدی جلدی عبادت کرو۔ کیوں؟ جب وہ جلدی جلدی کا ذہن دے گا نا اور بتائے گا کہ فلاں فلاں کام بھی کرنے ہیں، تو آپ ایک تو تعداد کم کر دیں گے، اور پھر خشوع و خضوع سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ کام
بہت کرنے نا اس نے آپ کی آنکھ میں ایک لینز لگا دیا مصروفیت کا، کاموں کا، کہ جو اصل کام تو اللہ کی عبادت کرنا ہے، لیکن وہ اللہ کی عبادت جو اصل کام ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اصل کام تو یہی ہے، لیکن وہ اصل کام کو اصل نہیں بتا رہا ہوتا، بلکہ وہ کام کے جو ہمارے لیے اتنا اہم نہیں ہے لیکن ہمیں وہ بڑا اہم دکھا رہا ہوتا ہے، ایکچولی وہ فیک لینس ہماری آنکھوں میں فٹ کر دیتا ہے، تو ہم جو ہے وہ پھر خشوع و خضوع کے بغیر پڑھتے ہیں اور جلدی جلدی عبادت کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جب بھی عبادت کرنے بیٹھے جلدی نہیں کرنی، بس اب اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہو گئے، بس اب ہم نے توجہ کے ساتھ عبادت کرنی ہے، ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اللہ کا بھی قرب حاصل کرنا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی قرب حاصل کرنا ہے۔ تو اولاً شیطان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ عبادات میں خشوع و خضوع کم کرے، اور پھر آہستہ 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 وساوس ڈال کر خشوع و خضوع کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے، اور پھر جب خشوع و خضوع ختم ہوتا ہے تو عبادات برائے نام رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ کچھ لوگوں کی عبادات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو تھکاوٹ کے سوا ان سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو آپ نے ایسی عبادات نہیں کرنی، ایسی نمازیں نہیں پڑھنی، آپ نے عبادات کرنی ہے تو خشوع و خضوع کے ساتھ کرنی ہے، توجہ سے کرنی ہے۔ درود پاک پڑھنا ہے تو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہاں میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا درود پاک پڑھتے ہوئے تصور قائم نہیں ہوتا، توجہ نہیں بنتی، تو پریشان نہ ہو، درود پاک پڑھنا نہ چھوڑے، بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اور جو میں نے عرض کیا، جو گزارشات کی، جو طریقے بتائے، جو باتیں کی، ان پر عمل کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، اپنے